چلے اب تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب یعنی جانشین یا سکسیسر بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں، یعنی تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر شروع کروں، پہلے تھوڑا ہم انٹروڈکشن اس آیت کا دیکھیں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے خاص اور عام جو نعمتیں تھیں اس کا ذکر کیا اور انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اب دیکھیں نعمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں نعمتیں، ایک تو ہوتی ہے مادی نعمتیں اور دوسری ہوتی ہے معنوی نعمتیں۔ مادی نعمتوں میں کیا آتا ہے جسے محسوس کرتے ہیں نا، ظاہری جو کہتے ہیں ظاہری نظر آنے والی، جیسے کھانا پینا ہے، پہننا ہے، روپیہ پیسہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ، مکان، جائیداد وغیرہ جو ہوتے ہیں اور ازواج وغیرہ، یہ سب آتے ہیں مادی جو نعمتیں ہیں اس کے اندر۔ معنوی بھی نعمتیں اللہ ادا کرتا ہے، جیسے عزت جو ہے وہ، علم، خوشی، یہ ساری کیا ہے معنوی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ جو بھی ہمیں عزت ملتی ہے یا علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے وہ بھی نعمت ہے، تو یہ معنوی نعمتیں ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم کیا دیکھیں، مادی اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اس میں، جیسے ثمرات وغیرہ کیا تھے، مادی نعمتیں تھیں۔ اب اس آیت میں 30 نمبر آیت سے لے کر 39 آیت تک معنوی نعمتوں کا ذکر آئے گا کہ ہم نے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو علم کی دولت بھی عطا کی اور عزت بھی عطا کی، ملائکہ سے سجدہ کروا کے انہیں عزت بھی دی۔ تو عزت ہو یا علم ہو، یہ معنوی نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ نے عطا کی، وہ بھی اللہ گنوا رہا ہے، وہ بھی احسان یاد کرو۔ اور ایک چیز کہ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور نہ پانے والوں کے بارے میں بتایا اور دونوں کے انجام کے بھی بارے میں بتایا کہ ہدایت پانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور نہ پانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت تو اسی وقت دے دی گئی تھی، اسی وقت جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے ہی ہدایت دے دی گئی تھی، جو ہم ایوری ڈے بولتے، ہر دن بولتے، اہدنا الصراط المستقیم، شروعات ہی سے ہم پڑھتے آئے نا، شروع ہی ہم نے قرآن اسی سے کیا تھا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت تو پہلے ہی دے چکے ہیں اللہ۔ تیسرا جو پیراگراف اب اس میں آ رہا ہے، ہم نے کیا پہلے دیکھے، پہلا پیراگراف کیا تھا، جو میں پھر سے پیچھے جاؤں گی، سورہ البقرہ میں دیکھیں، اوپن کریں اپنا مصحف۔ پہلا پیراگراف میں نے کہا تھا 1 to 20 آیت تک تھا، جس میں کیا تھا 3 انسانی گروہ کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں آیا تھا، مومن، کافر اور منافق۔ دوسرا پیراگراف تھا وہ 21 to 29۔ اس میں کیا تھا، اس پیراگراف میں تمام دنیا کے لوگوں کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔
کہ تم सब पहले ग्रोह यानी मोमिनीन में शामिल हो जाओ। अब ये तीसरा पैराग्राफ हमारा चल रहा है। वैसे मुश्किल है डिवाइड करना, कुछ उलमा ने ये ज़हमत की है, सुभान अल्लाह। तो तीसरा पैराग्राफ 30 to 39 तक। अब यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। इसमें मेन पॉइंट क्या है? इंसान का मनसब खिलाफत, जो पोजीशन दी गई है ना खिलाफत की, वो वाला। तो 30 आयत में हम देखेंगे कि मनसब खिलाफत यानी पोजीशन जो खिलाफत की है, खलीफा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 30 to 33 आयत तक हम खिलाफत की जो तारीख है, हिस्ट्री है वो, और इंसान की जो सलाहियत है उसके बारे में हम देखेंगे। इसलिए मैंने इस तरह डिवाइड किया हुआ है 30 to 33 नंबर आयत तक। तो 30 to 39 एक्चुअली देखा जाए ये पूरा एक तीसरा पैराग्राफ बनता है, वो है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब पहली आयत में जो 30 नंबर आयत अभी जो मैंने पढ़ी, उसमें मनसब खिलाफत यानी पोजीशन खिलाफत की और पहले इंसान की तख्लीक, वो है आदम अलैहिस्सलाम। इस आयत में हमें इंसान की तख्लीक कैसे हुई उसका पता चलता है, और उस नज़रिए यानी उस थेरी का भी रद्द मिलता है इस आयत में, जिसमें कहा गया कि इंसान पहले बंदर था। वो थेरी थी, रियलिटी नहीं है वो। इंसान कोई बंदर नहीं था पहले। इसका इस आयत में रद्द किया गया है कि इंसान बंदर नहीं था, बल्कि हमारे रब ने खुद आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की है। कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए था, तो बंदर बना दिया हमें। बंदर की कोई इज्जत नहीं होती है, इंसान की इज्जत है। इसकी तफसील हम अगली सूरतों में पढ़ेंगे, जैसे सूरह अल-आराफ वगैरह आएगा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया, वो यहाँ डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो मजमून है वो ये नहीं है कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, वो मट्टी लेके और किस तरह सो ऑन, वो यहाँ पर वो टॉपिक नहीं है। तो अब यहाँ पर वो बात हम नहीं करेंगे कि किस तरह बनाया, बल्कि जब वो टॉपिक आएगा अगली सूरतों में तब हम वो बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो टॉपिक नहीं होगा, इसलिए वो हम यहाँ पर डिटेल नहीं जाएंगे। इंसान ने हमेशा अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए। शौक़ होता है ना हर एक हिस्ट्री लिखने का, पास्ट में क्या हुआ था। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि किसी के पास्ट के बारे में या किसी के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो इंसान हमेशा कोशिश करता रहा है हिस्ट्री लिखने के लिए अपनी, कि मैं पहले कैसे आया। लेकिन एक जगह आकर वो रुक जाता है कि इससे पहले का मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं उस वक्त बताने वाला। इसे क्या कहते हैं? ज़मानी माक़ब्ल इस तारीख़। वो ज़माना जहाँ पर वो इससे पहले हिस्ट्री रुक गई है, यानी उसके पहले क्या हुआ किसी को भी पता नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। जिसने पैदा किया वही बता सकता है। यानी इससे पहले का ज़माना कैसा था, किसी के पास भी इसका कोई भी इल्म नहीं। सिर्फ क्या किया हुआ है, थेरीज बनाई हुई हैं और अपने ख्यालात ही जो थे वो लोगों ने इसकी, जिसकी कोई हकीकत नहीं है एक्चुअल में देखा जाए, और न ही इसकी कोई ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी जो भी बता रहे हैं। किसी ने क्या कहा, हम बंदर थे, हाँ बंदरों की औलाद हैं, हम बंदर थे कहते हैं। और किसी ने कहा हम पत्थरों के ज़माने में थे, स्टोन एज में थे। अपनी तरफ से घड़ी हुई चीज़ें हैं, क्रेडिट मिलने के लिए, या कोई भी आप सोच लें कि किस लिए इंसान ये झूठ बोलता है। अपना तो कुछ ठिकाना नहीं, अपनी कोई खबर नहीं है। जो जन्नत में रह चुका यानी आदम अलैहिस्सलाम, क्या वो ये कहेगा कि मैं पत्थरों में रहता था? हाँ, जन्नत से आए हुए बोलेंगे कि मैं पत्थरों के ज़माने में था।
کپڑا نہیں تھا میرے بدن پہ، الٹا آگے پڑھیں گے کہ کپڑا اتار دیا گیا جب گناہ کیے تو کپڑا پہلے سے تھا انسان کے پاس، ننگا نہیں تھا انسان۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتے ہیں نا، سیویلائزڈ، وی آر ویری سیویلائزڈ، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو سیویلائز بھی بولتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے پہلے کئی قومیں ان سے زیادہ سیویلائز تھی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیویلائز، وی آر سیویلائز، اس سے زیادہ کئی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو ان سے زیادہ سیویلائز قوم تھی۔ جیسے سورہ الفجر آیہ نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم عاد کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کی طرح کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، ایسی قوم تھی وہ، مضبوطی میں بھی اور ایکسپرٹ بھی تھے لوگ، حکمتیں بھی تھی ان میں۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت طاقتور قومیں تھیں، یعنی کسریٰ وغیرہ کا آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی وہ طاقتور قومیں تھیں، لیکن ان کو بھی اللہ نے اس کھاتے میں نہیں ڈالا۔ یہ کچھ بھی نہیں، یہ کسریٰ والے جو ہے نا وہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی کئی لوگ تھے۔ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تبھی یہ آیتیں نازل ہوئی نا، یہ جن کو بولتے ہیں نا کہ طاقتور ہے، ان سے بھی کئی طاقتور قوم گزر چکی جو اپنے ہاتھوں سے کئی قلعے بناتے تھے، ان کو تمہارے جیسے مشینوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایسی ایسی قومیں ہو چکی ہیں، یہاں سے جا چکی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، جن کو تم اسٹرانگ سمجھتے ہو، طاقتور سمجھتے ہو، کوئی چیز نہیں۔ ان سے پہلے کی قومیں ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور سیویلائز بھی تھی، ایسا نہیں صرف طاقتور تھی بلکہ سیویلائز تھی۔ کچھ تو تاریخ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں اور کچھ تاریخ بالکل مٹا دی، جو آج کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ایسی بھی قوم ہو کر گزر چکی ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایسی بھی قومیں تھیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں نا، اللہ نے جس قوم کو بٹایا، اللہ کو ہی پتہ ہے کون سی قوم آئی اور کون سی مٹ گئی اور کون سی کچھ نشانی باقی رکھے، تاکہ تم عقل یوز کریں اور سمجھ لیں کہ یہ سب بنانے والا کون ہے۔ سورہ ہود آیہ نمبر 100 میں اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی کچھ خبریں ہم بتا رہے ہیں، جیسے دوسری قوموں کے بارے میں کچھ آیا ہوا ہے نا، سمود، عاد وغیرہ، اس کی کچھ خبریں ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کی جو قوم، سمود، وہ بھی قوم، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ ان میں سے بعض تو موجود ہیں، یعنی کچھ نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جیسے فرعون وغیرہ کے جو اسٹیچو وغیرہ نظر آ رہے، اس کی باڈی نظر آ رہی، کچھ تو ایسی قومیں گزری ہیں جس کی کچھ نہ کچھ نشانیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ ان میں سے بعض تو موجود ہے اور بعض اب تہس نہس ہو چکی ہیں، بالکل اجڑ گئی ہیں، نام و نشان نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی قوم تھی۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ایسے گاؤں رہتے جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی گاؤں تھا، یعنی کچھ نشانی نظر آتی ہے، جیسے گھر ٹوٹے ہوئے یا واش روم ایسے کچھ نظر آتے، کچھ ایسی چیزیں ہم نے خود دیکھے کہ بائی روڈ کہیں پہ ہم جا رہے تھے تو کتنے سارے ایسے لگ رہے تھے کہ یہاں کوئی گاؤں بستا تھا، لیکن وہ کچھ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر قومیں بستی تھی لیکن وہاں پر نام و نشان نہیں ہے کہ وہاں کوئی قوم بستی تھی، بالکل اجڑ گئی ہیں، جس کی کوئی بھی نشانی تم اب نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی تمہیں مل سکتی ہیں۔ انسانی تخلیق کے بارے میں لوگ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ صرف نظریے ہیں، تھیریز کی بنیاد پر وہ اٹکل بات تو یہ کر رہے ہیں، گیسنگ ورک ہے ان کا، ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، گیس کر کے بول رہے ہیں۔
یہ ایکچولی ایک مذہب ہے تاکہ لوگوں کو اصل تعلیم جو ہے نا اس سے دور رکھا جائے، لا علم رکھا جائے۔ آج انسان کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ معلوم کر سکے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، کیسے انسان کی تخلیق کی شروعات ہوئی۔ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا انسان دنیا میں کیسا آیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ صرف ہاں ایک ذریعہ ہے، وہ ہے وحی، جو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ جس نے انسان کو بنایا وہی بتا سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی شروعات کیسے ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے آغاز کی تاریخ بتا دی۔ اب اور جاننے کی ضرورت نہیں، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے انسان پیدا ہوا، کیسے اس کی تخلیق ہوئی۔ اللہ نے بتا دیا کیونکہ اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا، اس سے ہی پتہ ہے۔ کوئی ابھی ہمارے پاس مینس نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکیں۔ آج انسان اٹکل باتیں کہہ کر بتا رہا ہے کہ 500 ملین سال، دیکھیے آپ نے کبھی پڑھا یا سنا ہوگا، کیا کہتا ہے سائنٹسٹ، 500 ملین سال بعد ہم ایک مرحلے یعنی ایک فیز سے دوسرے فیز میں آئے اور دوسرے فیز سے تیسرے فیز میں یعنی تیسرے مرحلے میں آئے، اور آج ہم انسان ہیں اس فیز سے گزر کے اس فیز میں، اس فیز سے تیسرے فیز میں، اور اس لیے آج ہم انسان ہیں۔ کب کی بات کر رہا ہے؟ 500 ملین، اس کی خود کی ایج 100 بھی نہیں ہوگی جو بول رہا ہے۔ 500 ملین کس نے بتایا کیا ہوا تھا؟ خود انہیں اپنا پتا نہیں ہے تو انہیں کیا پتا کہ 500 ملین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جس چیز کا ان کے پاس کوئی دلیل کے ساتھ جواب نہیں ہے نا، اسے ایسے ہی بتا دیتے کہ دوسرے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کریں، چپ چاپ بٹھا دو ان کو۔ 500 ملین کی بات کریں گے تو کون سوال کرے گا؟ صرف تکے مارنے آتے، اٹکل باتیں۔ لوگوں کو ایسے تھیریز بھی پڑھاتے اور بیوقوف بناتے، اور یاد کرنا پڑتا ہے کالج اسکولس میں ایسے تھیریز، ورنہ مارکس نہیں ملتے، اور کرواتے بھی ہیں۔ کبھی نظر رکھا کریں اپنے بچوں پہ اور ان کو گائیڈ کیا کریں، تم یہ جو پڑھ رہے ہیں نا ریالٹی نہیں ہے یہ۔ تو پیرنٹس کا بھی کام ہوتا ہے کہ نظر رکھے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں۔ بندروں کی اولاد کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ انسان کو اتنی عزت دی گئی کہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ سورہ الاسراء نمبر 70 میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت بخشی۔ اتنی عزت بخشنے کے بعد اب انسان کہہ رہا ہے کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، کچھ تو شرم کریں۔ چلے اب آیت کا آغاز کرتے ہم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین، ایک سکسیسر بنانے والا ہوں، جو ایک کے پیچھے ایک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے ان کا ذکر فرشتوں میں کیا، یعنی پیدا کرنے سے پہلے ہی بتا دیا فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں۔ اتنی عزت انسان کو، یعنی اے نبی اس وقت کو یاد کرو اور اپنی قوم کو یہ جو قصہ ہے وہ بھی سنا دو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بے شک زمین میں ایک نائب، ایک جانشین یا ایک سکسیسر بنانے والا ہوں۔ تو اس کی کئی ایک تفسیر آپ کو ملے گی، کیونکہ خلیفہ جو ورڈ آیا ہے نا اس کی وجہ سے الگ الگ علماء نے الگ الگ تفسیر کی ہوئی ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی قوم
جو सेंचुरी बाय सेंचुरी, सदी बाय सदी, यानी सदी के बाद एक सदी हो गई, 100 ईयर्स हो गए, उसके बाद 100 ईयर्स, यानी सदी बाद सदी, और नस्लन बाद नस्लन, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक दूसरे के बाद आएंगे। एक जाएंगे और दूसरे फिर उसके पीछे दूसरे सक्सेसर आएंगे। सूरह अल-अनआम आया नंबर 165 का मफ़हूम है, और वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया। एक चला जाता है, दूसरा आता है, एक दूसरे के जानशीन। इवन जो उलमा है वो कहते हैं कि जैसे पेरेंट चले जाते हैं और फिर बच्चे आ जाते हैं, इसी तरह की और भी आयतें आती हैं। जैसे सूरह नमल में 62 नंबर आया, जाके देखें, सूरह ज़ुखरुफ में 60 नंबर, और सूरह मरियम में 59 नंबर आया। ऐसे कई आपको आयत मिलेंगे जिसमें अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ज़मीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया गया, एक के पीछे एक आ जाता है। उलमा ने इसकी कई हिकमतें बयान की हैं कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को क्यों बताया कि मैं एक जानशीन बनाने वाला हूँ। इसकी भी आपको कई तफसीरें मिलेगी, अलग अलग उलमा ने अलग अलग बात कही हुई। वैसे भी आगे आने वाली चीज़ों के बारे में बताया जाए ना तो वो मानूस हो जाता है, वाकिफ़ हो जाते हैं लोग। जैसे यहाँ फ़रिश्तों को बताया गया तो मानूस हो गए, वाकिफ़ हो गए कि कोई चीज़ आने वाली है। सोचो कि अचानक अगर हमें रोड पर ऐसी कोई कौम नज़र आए जो न ही इंसान न ही जानवर, अजीब तरह की, तो हम एकदम पहले तो सरप्राइज़ होंगे और डरे डरे रहेंगे, कुछ तो क्या चल रहा है ना, तो अजीब हालत होती है। लेकिन यहाँ पर फ़रिश्तों की बात की गई है, वल्लाहु आलम, लेकिन मानूस या वाकिफ़ियत की वजह से भी हो सकता है। वैसे भी इंसानों के अच्छे और बुरे जो अमाल होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग कौन करने वाला था? फ़रिश्ते ना। इवन जान डालने का काम कौन करते? फ़रिश्ते करते। रूह डालने का काम, जान निकालने का काम भी, ये सब जिम्मेदारी फ़रिश्तों को देनी थी। वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन एक हिकमत नज़र आती है। इससे और एक बात पता चली कि फ़रिश्ते जो है ना वो गायब का इल्म नहीं जानते, फ्यूचर नहीं जानते क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये पता चली कि हम ज़मीन पर इस वजह से नहीं हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने कोई फल खा लिया था या कोई फल चख लिया था या कोई दरख्त चख लिया था, इसलिए हम इस ज़मीन पे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत के तहत हम यहाँ पर हैं। अब देखिए इसी आयत में क्या है, अल्लाह ने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन का खलीफा बनाने वाला हूँ। पहले ने बनाने से पहले ही अल्लाह ने कहा ना कि ज़मीन का खलीफा, पहले से प्लान था कि हम ज़मीन पे उतरने वाले, हम ज़मीन की मखलूक है। जो लोग कहते काश वो आदम अलैहिस्सलाम फल नहीं खाते, आज हम जन्नत में एंजॉय किए होते हैं, ये सब प्लानिंग थी अल्लाह की। अल्लाह को पता था ऐसे ही चीज़ होने वाली है, टेस्ट में मैं डालूंगा और टेस्ट में कामयाब नहीं होंगे। ये सब अल्लाह को पता था कि आदम अलैहिस्सलाम एक गुनाह करेंगे और वो एक ज़रिया हो जाएगा। बनाने से पहले ही अल्लाह कह रहे हैं कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, जन्नत का खलीफा नहीं कहा बल्कि ज़मीन का, तो पहले ही बता दिया। तो आप अफसोस करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले से ही अल्लाह ने बता दिया कि वो ज़मीन का खलीफा होगा, यानी बनाने से पहले ही बता दिया कि ये मखलूक ज़मीन में रहेगी। और एक हदीस भी आती है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये बुखारी में आती है। बुखारी में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपस में बहस की।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں، یعنی آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ان کی جو غلطی تھی اس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بولے اور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا تھا، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی نا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کیا کہا آدم علیہ السلام نے، پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پہ ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کر دیا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ آپ وہی آدم علیہ السلام ہیں جن کو جنت سے نکالا گیا، تو یہ ملامت ہو گئی نا۔ تو آپ میرے اوپر ملامت کر رہے ہیں، میری پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو میرے مقدر میں، میرے تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی اور دوسرے حدیثوں میں بھی آتی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی لنک ہم دے دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ایون اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زمین کا خلیفہ بنایا جانا تھا اسے۔ آگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کیا کہا، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی زمین میں یہ جو آدم علیہ السلام بن رہے ہیں، یعنی انسان بن رہا ہے نا، تو یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا، ایسے لوگوں کو جو فساد کرنے والے، خون بہانے والے، قتل غارت کرنے والے ہیں، اس کو تو بنائے گا۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں آپ کو ملے گی۔ اس کی تفسیر کے بارے میں 2 مضامین جو ہے نا، 2 سبجیکٹ، اس پر خاص طور سے مفسرین کے کئی تفسیریں آئی ہوئی ہیں۔ 2 سبجیکٹ کون سے ہیں اس کے اندر؟ ایک تو یہ کہ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا، یہ جو سوال کیا کہ کیا تو ایسے کو بنانے والا ہے جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا، یہ سوال کیوں کیا، اس پر کئی تفسیریں ملے گی۔ دوسرا ٹاپک جو ہے، دوسرا سبجیکٹ، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے نا، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو پہلا جو کوشچن ہے، فرشتوں نے یہ سوال ہی کیوں کیا اللہ سے؟ ہم سب کا یقین ہے، ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ فرشتوں کو کوئی چوائس نہیں، اور وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں۔ کئی مفسرین نے کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے یا بنی آدم سے حسد کی بنا پر نہیں تھی، موسٹ آف دا مفسرین نے یہی کہا ہے، بلکہ فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان جو خون بہانے والا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ پتہ ہے کہ یہ ایسا کرنے والا تو ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ حیران ہو گئے وہ۔ اس لیے فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے پیچھے جو چھپی حکمت ہے نا، وہ جاننے کے لیے سوال کیا، حکمت جاننا چاہتے تھے کہ کیا ریزن ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق، حتیٰ کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ فرشتے یا جن جو ہوتے ہیں ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، کچھ تو فرشتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہہ کے، لڑکیوں کی شکل میں اس کو کپڑے پہنا کے۔ وہ کہاں سے شروع ہوا؟ فرشتوں کی عبادت سے شروع ہوا نا۔ یہ جو لیڈیز کے جو اسٹیچو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو سب سجایا وغیرہ ہوتا ہے، وہ کہاں سے بگننگ کہاں سے ہوئی؟ یہیں سے بھی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی وہ جانتے جتنا ان کو سکھایا گیا ہے۔ اور سارے فرشتوں کو ہر علم نہیں ہوتا، اسپیسیفک فرشتے کو اسپیسیفک چیز بتائی جاتی ہے، وہ اسے پتہ ہوتی ہے، دوسرے فرشتوں کو کچھ اور بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ
فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ ان کو سکھایا گیا ہے۔ اب بادل کا جو فرشتہ ہے اس کو بادلوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ کہ جان لینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا جان ڈالنے کے بارے میں۔ ہر ایک فرشتے کو الگ الگ نالج دیا ہوا ہے۔ اور کسی نے کیا کہا کہ فرشتے کنفیوز تھے کہ اگر انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ تو ہم اللہ کی عبادت کر ہی رہے ہیں نا، تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو حکمت جاننے کے لیے یا تو وہ کنفیوز تھے یا حیران تھے کہ پتہ ہے کہ ایسا کرنے والے، برائی کرنے والے پھر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جیسے ہم پلانٹیشن کرتے ہیں، پودا یا درخت لگاتے ہیں فروٹ کے لیے، تو اس میں فروٹ تو کم ہوتے لیکن کانٹے، لکڑیاں، پتے یہ زیادہ ہوتے، تو اس کی وجہ سے ہم کیا یہ کہیں گے کہ چلے ہم نہیں اگاتے کیونکہ اس میں فروٹ کم ہوتے اور پتے اور کانٹے اور جھاڑ جھنکار بہت زیادہ ہوتی؟ ایسا تو نہیں کہتے نا۔ یہ اچھی بات مجھے لگی تو وہ میں نے شیئر کی۔ بہرحال یاد رکھے کہ فرشتوں کو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، جتنا بتایا جائے اتنا ہی ہوتا ہے انہیں علم، اور وہ حیران تھے یا کنفیوز تھے تو حکمت جاننے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اب رہا دوسرا جو ٹاپک ہے جس پہ بہت بات کی گئی ہے تفسیر میں، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ اگر وہ غیب کا علم نہیں جانتا تو اسے کیسے پتہ کہ فساد بھی کرے گا، خون بہائے گا؟ تو کچھ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو خود بتا دیا ہوگا کہ ایسا کرنے والا ہے، کہ قرآن ہے نا ہدایت کی کتاب ہے، ہر ڈیٹیل ایک ایک چیز بتائی بھی نہیں ہے، جو ہمارے ہدایت کی ضرورت ہے اتنی چیز بتا دی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خود بتایا ہو۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے جب خلیفہ کا لفظ سنا نا، خلیفہ بنانے والا، تو وہ سمجھ گئے کہ بنی آدم میں کچھ جو لوگ ہوں گے نا وہ فساد کریں گے، کیونکہ خلیفہ کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا اور فساد کو ختم کرنا، یہ اس لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ خلیفہ ورڈ کی وجہ سے انہیں پتہ چلا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو بتایا گیا کہ انہیں چوائس دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا، چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے۔ تو اب جسے چوائس دی جائے وہ اپنی مرضی اگر چلانے لگے تو کتنی فرما برداری کرے گا اللہ کی؟ نماز ہی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے پتہ چلا۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے جنہوں نے فساد مچا رکھا تھا، اور وہ جنات کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، قتل غارت کرتے تھے، تو اس لیے ان کو پتہ چلا۔ اب بہرحال جیسے بھی فرشتوں کو پتہ چلا، جیسے بھی ہو پتہ چل گیا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان جو ہے وہ فسادی ہے، فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اس لیے تعجب میں انہوں نے یہ سوال کیے تاکہ حکمت جان سکے، وزڈم کے لیے، وزڈم جاننے کے لیے۔ ایک بات نوٹ کرے اس میں کہ فساد میں اٹ سیلف خون بہانا ہے نا، قتل جو ہے وہ بھی فساد میں آتا ہے، اسی میں شامل ہے، لیکن پھر الگ سے مینشن کیوں کیا انہوں نے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون بہائے گا، حالانکہ فساد کرنا اسی کے اندر سب شامل ہوتا ہے، قتل غارت تو پہلی چیز آ جاتی ہے۔ اس کو الگ سے انہوں نے مینشن کیوں کیا؟ اس کے بارے میں کہتے کہ قتل کے فساد کی شدت کو بیان کرنے، یعنی سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ قتل غارت، یہ سب سے بڑا فساد ہے، تو اس کو الگ سے بھی مینشن کیا انہوں نے۔ آگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بھی، حمد بھی اور تقدیس بھی، پاکیزگی بھی۔ اگر اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان پیدا کرنے کا، کہ وہ تیری عبادت کریں، تو ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تیری پاکیزگی یعنی تقدیس کرتے ہی رہتے ہیں،
کنٹینیوس، آپ کو پتہ ہوگا کہ فرشتے جو ہیں کنٹینیوس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، ہماری طرح تھکتے نہیں ہیں وہ. ویسے بھی ان کو چوائس نہیں دی گئی. جس کو چوائس دی گئی اور پھر وہ اللہ کی تسبیح کرے، ذکر اذکار کرے، وہ اور زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے. جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ آن کر دیں، وہ ٹیپ ریکارڈر بولتے ہی جائے گا. لیکن جس کو چوائس دی گئی تو اس نے اگر اللہ کی تسبیح کی تو وہ ایفرٹ لگا کے کر رہا ہے نا، تو اس میں فرق ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیری ویسے بھی تسبیح بھی کر رہے ہیں حمد کے ساتھ، اور تیری پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں، اور تیری نافرمانی کے بھی کوئی کام نہیں کرتے. جو تیری نافرمانی کے جو کام ہیں وہ بھی ہم کبھی نہیں کرتے. اس طرح سے انہوں نے کہا. مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے. اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تو سبحان اللہ کہنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا فضیلت والا ہے کہ اس کو افضل کلام کہا گیا ہے. تو عادت ڈالنی چاہیے ہمیں سبحان اللہ وغیرہ کہنے، اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ افضل ترین کلمہ کہا گیا ہے. اسی طرح دوسری ایک مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے. ترازو پتہ ہے نا، بیلنس جو ہوتا ہے اس کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا اجر ہے اس کا صرف الحمدللہ کہنا. اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو ہے اسے بھر دیتا ہے. دیکھیں آپ نے اگر الحمدللہ کہا ترازو بھر کے آپ کو مل گیا اجر، لیکن آپ نے ایک خالی سبحان اللہ ایڈ کر دیا پہلے، تو اس کی وجہ سے سبحان اللہ والحمدللہ اتنا کہہ دیا تو آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اسے بھر دیتا ہے. یہ تو اتنا اجر ہے، لیکن پھر بھی ہم سستی کرتے ہیں. اور یہ کتنے ورڈز ہیں، چند ورڈز ہیں نا، تو کتنا ایزی ہوتا ہے پڑھنا. تو ہیبٹ لگائیں کہ ذکر اذکار کرنے کی. ایون بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو محبوب ہے. اس کو عربی میں کس طرح کہا گیا ہے وہ بھی یاد رکھے، بہت بیوٹیفل حدیث ہے یہ بھی. کلمتانی، آنی کی جب بھی آواز آئے نا تو سمجھ لینا یہ 2 کی بات چل رہی ہے. اوکے، کلمتانی خفیفتانی، 2 کلمات جو ہلکے ہیں. خفیف کس کو بولتے ہیں؟ خفیف اینڈ ثقیل. تو خفیف یعنی ہلکے. علی اللسانی، زبان پر، لسان، لسان زبان کو بولتے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، بھاری ہے. ثقیلتانی، ثقیل، خفیف کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ثقیل. ثقیلتانی فی المیزان، میزان میں بھاری ہے. لیکن حبیبتانی الی الرحمن، اور رحمان کو وہ محبوب ہے، پسند ہے وہ کلمات، رحمان کو محبوب ہے. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. اتنے ہی کلمات ہیں. دیکھیں 2 کلمات، سبحان اللہ العظیم یہ ایک کلمہ، یا سبحان اللہ العظیم اگر پاؤز کرنا ہے تو، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ. آپ سب پڑھیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. ایک بار تو بھی آپ پڑھ لینا تاکہ پھر آپ کو بعد میں ہیبٹ ہو جائے. بس دیکھیں سبحان اللہ دونوں طرف آیا، صرف پہلے اس میں العظیمی اور دوسرے میں وبحمدہ، بس اتنا ہی ایڈیشن ہے. ورنہ سبحان اللہ دونوں کلمات میں شروعات میں آئیں گے. تو بہت ایزی ہے یہ. تو اس کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار ان کلمات کو ریپیٹ بھی کریں انشاءاللہ. اچھا، کسی نے یہ تفسیر کیا بھی، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग उलमा से मैंने लिए हुए हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा ये कॉमन नज़र नहीं आते सारे तफसीरों में। तो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ तीनों चीज़ आई ना, नुसब्बिहु एक चीज़ तस्बीह के बारे में, दूसरी चीज़ आई है बिहम्दी हमद के बारे में, और तीसरी चीज़ आई है नुक़द्दिसु। ये भी मुझे बहुत अच्छी तफसीर लगी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। नुसब्बिहु हम तेरी तस्बीह करते हैं। तस्बीह वैसे भी किसकी होती है? सिर्फ अल्लाह की जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़लाँ इंसान की तस्बीह करती हूँ, सिर्फ तस्बीह अल्लाह की ही होती है। फिर बिहम्दिका तेरी तारीफ़ और तेरे शुक्र के साथ, हम्द भी कर रहे हैं हम, तस्बीह के साथ हम्द भी, अल्लाह की तारीफ़ और उसका शुक्र, उसके साथ हम तस्बीह कर रहे हैं। और क्या है? व नुक़द्दिसु तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, यानी अल्लाह को हर ऐब से हम पाक समझते हैं, तस्बीह में आ गया। फिर हम्द में क्या आया कि उसके सारे पॉजिटिव सिफ़ात हैं, अच्छे तमाम सिफ़ात अच्छे हैं, तारीफ़ करें हम। फिर नुक़द्दिसु में क्या आ गया कि सारे बुरे सिफ़ात से हम उसकी नफ़ी करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अब नुक़द्दिसु लक आया हुआ है, नुक़द्दिसु लक। अब ल जो आया हुआ है ना यहाँ पर, ये भी काफ़ी होता है, नुक़द्दिसु क ये भी काफ़ी होता, लेकिन जो लाम आया हुआ है यहाँ पर लक, अरबी में अगर लफ्ज़ ज़्यादा होते हैं ना, जैसे ये एडिशनल लफ्ज़ है ना लाम, तो लफ्ज़ ज़्यादा होने की वजह से मानी भी ज़्यादा होती है, इसमें और ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, बहुत ज़्यादा मानी आते हैं उसमें, कि हम तुझे पाक मुक़द्दस करार देते हैं। वैसे हम उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बस ये याद रखें कि लाम की वजह से, एक्स्ट्रा लेटर की वजह से माने भी ज़्यादा होंगे। तुझे सारे नुक्स से पाक करार देते, सारे ऐब से तू पाक है अल्लाह, यानी अल्लाह तेरे किसी भी फ़ैसले में कोई नुक्स नहीं है, कोई भी ऐब नहीं है। हम जो ये सवाल कर रहे हैं ना, हम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई ऐब है तेरे फ़ैसले में, तेरे हर फ़ैसले में कोई भी नुक्स नहीं, हर चीज़ हिकमत के मुताबिक है। जो भी तू हुक्म देगा, जो भी तू फ़ैसले करेगा, वो हिकमत से खाली नहीं है। हम हिकमत सिर्फ जानना चाहते हैं अल्लाह। हमें पता है कि इंसान का बनाना भी एक हिकमत के साथ ही है, इसीलिए फ़रिश्तों ने यहाँ अल्लाह की तस्बीह, हम्द और पाकी बयान की है। यानी हमें हिकमत समझ नहीं आ रही अल्लाह, लेकिन तेरे हर फैसले हिकमत से खाली नहीं है, तू ही सिर्फ परफेक्ट है। हम ये सवाल जो तुझसे किए हैं वो क्रिटिसिज्म या तनकीद के लिए नहीं किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना तनकीद के लिए किए जाते, इवन स्टूडेंट टीचर को तनकीद के लिए कभी कभी क्वेश्चन करते, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो हम इसलिए क्रिटिसाइज़ करने नहीं कर रहे, तनकीद करने नहीं कर रहे, ये हमें ही समझ की कमी है। हम परफेक्ट नहीं है अल्लाह, तू ही परफेक्ट है। इससे ये बात भी समझ में आती है, ये जो इस तरह से उन्होंने तफसीर की ना, बहुत ब्यूटीफुल की हुई है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो हम सवाल कर सकते हैं, सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सवाल करने के भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, किस तरह क्वेश्चन किए जाए और किस महफिल में कौन से क्वेश्चन किए जाए, उसकी मुनासिबत से किए जाए। ओके, ये सारे एटिकेट्स होते हैं। इवन सही लहजा होना चाहिए, आपका टोन भी होती है ना, वो भी सही होनी चाहिए, ये भी हमको इससे पता चलता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, शायद अच्छी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में आ गई। जैसे मुझे अगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम ज़बीहा करते हैं, जो भी जानवर ज़बा करते हैं और फिर वो जो शरीयत के हिसाब से ज़बा किया गया हलाल जो जानवर होता है, वो हमारे लिए खाना हलाल है, लेकिन झटके से काटा गया वो जानवर हलाल नहीं है। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना है इसके बारे में तो दो तरीके हो सकते हैं।
ایک تو طریقہ میرا ایسا روڈ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جھٹکے والا کھانا حرام ہے اور جو حلال کیا گیا شریعت کے مطابق وہ کھانا حلال ہے، ایسا کیوں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک طریقہ ہوا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ جو ذبح ہم شریعت کے حساب سے کرتے ہیں وہ کھانا حلال ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیوں ہے حلال آئی ڈونٹ نو، لیکن میں جسٹ اللہ نے یہ کیوں آرڈر دیا اس کی حکمت میں جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، مانوی بھی اور مادی بھی، سارے نقص سے پاک ہیں۔ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بھی کر رہی ہوں، اس کو ہر عیب سے پاک سمجھتی ہوں اور اللہ کے تعریف اور شکر کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کر رہی ہوں۔ جس مجھے معلوم کرنا ہے، مجھے اگر معلوم ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ میں ایسے کرٹیسائز یا یہ نہیں، لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، اس لیے اللہ نے اسے آرڈر دیے ہیں، تو بس حکمت معلوم کرنے کے لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو کوشچن کرنے کے جو ٹون ہوتے ہیں، لہجے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح ہونے چاہیے، ایٹیکیٹس فالو کرنے چاہیے کہ کس طرح کا کوشچن کہاں کیا جائے وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ محفلوں میں ایسے کوشچن کیے گئے جیسے امام مالک وغیرہ کے محفلوں میں جس سے فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اس شخص کو باہر کر دیا اپنی مجلس سے تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہمارا جو سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے وہ اس آیت سے سمجھے۔ کیا اگر حکمت سمجھ میں نہیں آئی، ابھی دیکھیں ملائکہ کو حکمت سمجھ میں نہیں آئی، فرشتوں کو نہیں آئی، دیکھیں کتنا اچھا ایٹیکیٹس انہوں نے یوز کیے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس ہمیں حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی اللہ، وی آر ناٹ کریٹیسائزنگ، تو یہ والے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت اچھی تفسیر لگی۔ بائی دا وے الگ الگ میں نے بتا دی کہ کیسے کیسے تفسیر آئے ہوئے ہیں، ویسے بھی میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تسبیح اور حمد جو ہے نا وہ بہترین ذکر ہے۔ اگر قرآن کے بعد، قرأت کے بعد اگر کوئی بہترین ذکر ہے تو وہ ہے تسبیح اور حمد، اور اس کو اگر سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بغیر سمجھے سبحان اللہ، صبح ہو جاتی ہے، ہماری مارننگ ہو جاتی ہے، تو سبحان اللہ سے صبح ہو گئی ہے، اور الحمدللہ حمد کس طریقے سے ہم تسبیح کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کوئی پڑھتے ہیں شروع کر دے صبح الحمد اللہ اکبر بھی کیسے بول رہے تھے۔ تو اس طرح سے نہیں، تسبیح کو سمجھ کے اس کو دھیرے دھیرے پراپرلی پڑھیں تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے۔ کیا اللہ کے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ظاہری عیب سے بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں، اللہ تو تعریف کے لائق ہے، تجھ میں سارے پازیٹیو صفات ہیں، اور سارے مانوی جو نقائص ہیں، برے صفات ہے، اس سے بھی تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ایک ہے نا اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، شیطانی وسوسوں سے ہم دور رہتے ہیں۔ شیطانی وسوسے آتے ہی کیوں ہے پتہ ہے؟ جب ہمارا دماغ خالی ہوتا ہے نا تب شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خالی دماغ ڈیولز ورک شاپ، خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ورک شاپ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو بیزی رکھیں۔ ابھی جب آپ تھوڑا لاؤڈلی بھی پڑھیں گے نا گھر میں، آپ کوئی ریسائٹیشن ہی کریں یا تسبیح بھی کریں تو تھوڑا لاؤڈلی پڑھیں گے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ جیسے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، تو دوسرے سننے والے بھی گھر کے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شروع کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ جو بدعت بنائی وہ ویسے بدعت نہیں کریں، ورنہ ایک ساتھ ایک محفل جمع ہو کے جھوم رہے اور پڑھ رہے، وہ ساری بدعت نہیں کرنی۔ بس یہ ہے کہ اگر لاؤڈلی تھوڑا پڑھتے ہیں نا
تو پھر دماغ اگر کہیں چلا بھی جاتا ہے تو فوراً واپس آ جاتا ہے، ارے میں کون سے آیت پہ ابھی تھی یا کس اذکار کو میں پڑھ رہی تھی، تو دماغ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ بولا ہوا ہے نا دماغ میں آ جاتا ہے جٹ سے۔ جو ہم منہ کے منہ میں بولتے ہیں نا وہ صحیح نہیں، ہم یاد نہیں رکھ پاتے کہ کیا میں پڑھ رہی تھی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے جو صفات وغیرہ آتے ہیں نا ذکر وغیرہ میں، تو محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ الودود ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، کوئی بھی اس کی جو بھی فیصلے میرے لیے کیے اس میں کوئی بھی ایسی حکمت سے خالی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو فائدے والی چیز ہے وہ مثبت خیال یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ ہم میں آ جاتا ہے، شکر گزاری جیسے اہم جذبات، اہم خوبیاں ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثبت خیال کیسے آئیں گے؟ جیسے الرحمن ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے، تو ہم میں جلدی سے مثبت خیال آئے گے کہ اللہ میرے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مثبت خیال آنا شروع ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم شروع ہی کرتے ہیں، نماز بھی شروع کرتے، قرآن بھی شروع کرتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو مثبت خیال آ جاتے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو جاتا ہے سمجھ کے پڑھنے سے۔ کیونکہ تسبیح جو ہے اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیب اور نقص، تمام نقائص سے پاک ہے، کوئی بھی اس میں عیب نہیں ہے۔ ہم میں عیب ہے، ہم میں نقص ہے، ہم میں معنوی بھی نقص ہے اور مادی بھی نقص ہے۔ ہم ذرا کام کیے تو تھک جاتے ہیں، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ ہم کبھی کبھی کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی پہ رحم کرتے، کبھی کسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم بے رحمی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تمام نقائص سے، تمام عیب سے پاک ہے، اور اس کے کلام یا کام میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح حمد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے، تمام جتنی بھی اچھی صفات ہے وہ اس میں ہیں۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے کہ وہ تمام بری صفات سے پاک ہے، تو تینوں چیز آ گئی، اینڈ جو بھی بری صفات ہے وہ نہیں ہے، اور حمد میں کیا آیا؟ اب تقدیس میں کیا آیا؟ بری صفات نہیں ہے۔ حمد میں کیا آیا؟ سارے اچھے صفات ہیں۔ تسبیح میں کیا آیا؟ کہ تمام عیب اور نقائص سے پاک ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو سمجھ کے پڑھیں، اس کے کئی فائدے ہیں، کچھ فائدے میں نے بتا دی۔ اب آگے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں، کیوں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے کہ کیوں۔ یہاں ایک مارک کرے بات، اللہ نے یہ نہیں کہا الذی لا تعلمون، یعنی قال انی اعلم الذی لا تعلمون، یا الذی کا بھی مطلب جو ہوتا ہے نا، تو الذی کے بدلے اللہ نے کیا کہا کہ ما لا تعلمون۔ یہ بھی بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ ماں جو آیا ہوا ہے نا، جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں موصول مبہم، اس میں موصول مبہم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کی چیز تمہیں نہیں پتہ، ہر طرح کی، ہر قسم کی چیز تمہیں نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں الذی کہتے ہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر الذی آتا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو خاص بات ہے نا، انسان بنانے کی خاص بات، یہ پرٹیکولر جو بات ہے وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا الذی، بلکہ کہا ما لا تعلم، کچھ بھی نہیں تم جانتے جو میں جانتا ہوں، اس کی حکمت کو۔
اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون انسان جو ہے یہاں پر وہ فساد کرے گا اور کون اصلاح کا کام کرے گا۔ انسانوں میں صرف فساد کرنے والے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں ایسے بھی لوگ کئی ہوں گے جو اصلاح کا کام بھی کریں گے، دین کو پھیلانے کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور تمام حرام کاموں سے دور رہنے والے بھی ہوں گے اس دنیا میں، جن میں انبیاء تھے، شہداء، صدیقین، صالحین بھی ہوں گے۔ یعنی صرف شر پھیلانے والے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ خیر کو عام کرنے والے بھی ہوں گے یہاں۔ اب ایک طرف اگر قارون ہوگا تو دوسری طرف سلیمان علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اب قارون کو اتنی ساری دولت ملی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہ اکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ وہی آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اتنی دولت پانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھکے رہے، عاجز بندے بن کے رہے۔ حالانکہ دیکھا جائے نا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسی بادشاہت تھی کہ جو قارون کے اور فرعون کے پاس بھی نہیں تھی۔ اتنی بادشاہت، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو آج تک تو نے کسی کو نہ دی ہو۔ اتنے وہ دولت مند ہونے کے باوجود، قارون سے بھی زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ عاجز بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، بہت انتہائی عاجز بندے۔ اسی طرح ایک طرف اگر ابو جہل اور ابو لہب تھے تو دوسری طرف کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی لوگ تھے۔ تو یہ جو انسان بنانے والا ہوں وہ صرف فساد کا کام نہیں کریں گے، بلکہ اصلاح کے کام کرنے والے بھی یہاں پر ہوں گے۔